السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد۔ عن عبد الرحمن بن ابی کراد رضی اللہ تعالی عنہ قال ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم توضأ يوما فجعل أصحابه يتمسحون بوضوئه وقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم ما يحملكم على هذا قالوا حب الله ورسوله فقال النبي صلى الله عليه وسلم من سره أن يحب الله ورسوله أو يحبه الله ورسوله فليصدق حديثه إذا حدث وليؤدي أمانته إذا اؤتمن وليحسن جوار من جاوره أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم۔ گھروں میں ریسیور کے ذریعے سے سننے والے میرے محترم دوستوں، بھائیوں اور بزرگوں، اور میری محترمہ مائیں اور بہنیں، آج رمضان المبارک کا چوتھا روزہ ہے۔ دن گزرتے چلے جا رہے ہیں۔ اللہ ہم سب کو ان ایام کی قدردانی کی توفیق نصیب فرمائے۔ گزشتہ کل میں نے آپ کو بتلایا تھا کہ 3 چیزوں کو آپس میں بڑا تعلق ہے۔ نمبر 1، شان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، جس کو کہتے ہیں مقام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ نمبر 1، شان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ نمبر 2، محبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور نمبر 3، اطاعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان 3 چیزوں کو آپس میں بڑا تعلق ہے۔ اگر ہمیں ہمارے نبی کی شان سمجھ میں آئے گی، ہمارے نبی کا مقام ہمیں سمجھ میں آئے گا، تو محبت دلوں میں پیدا ہوگی، اور جب محبت دلوں میں پیدا ہوگی تو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنا، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق زندگی گزارنا ہمارے لیے آسان ہوگا۔ اللہ سے دل سے دعا کر لو، اللہ ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت نصیب فرمائے۔ میرے پیارو، کل میں نے آپ کو بتلایا تھا، اور کئی دنوں سے ہمارا، پہلے رمضان سے ہمارا یہی مضمون چل رہا ہے کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک جسم، آپ کے مبارک بدن کا کمال کیا تھا، اللہ نے آپ کے جسم میں کیا تاثیر رکھی تھی۔ جیسے اللہ نے ہمارے نبی کو روحانی پاکیزہ بنایا تھا، ویسے ہی اللہ نے ہمارے نبی کو جسمانی بھی پاکیزہ بنایا تھا۔ لیکن آج میں آپ کو ایک عجیب بات بتلاتا ہوں، اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ میرے بھائیوں اور میری محترمہ مائیں اور بہنیں، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکۃ المکرمہ میں پیدا ہوئے، اور حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو 40 سال کی عمر میں نبوت ملی، اور 40 سال کی عمر میں حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب نبوت سے سرفراز فرمایا گیا، اس وقت حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اعلان ہوتا ہے، کیا فرماتے؟ فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندوں کو اللہ کی طرف بلاتے ہیں، ایک اللہ کا راستہ دکھلاتے ہیں، ہدایت والے راستے سے باخبر کرتے ہیں، جہنم والے راستے سے ہٹانے کی لوگوں کو کوشش کرتے ہیں۔ مکی زندگی میں آپ نے دعوت کا کام شروع کیا، آپ نے اللہ کے بندوں کو اللہ کی طرف بلانا شروع کیا، تو مکے والوں نے ہمارے نبی کو تنگ کر دیا، مکے والوں نے ہمارے نبی کو پریشان کر دیا۔ کچھ چند گنے چنے تھے جنہوں نے ہمارے نبی کی باتوں کو مانا، ورنہ
मुखालफत में लोग बढ़ते चले गए, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लोग विरोध करते चले गए, और हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्कतुल मुकर्रमा में अल्लाह के बंदों को अल्लाह की तरफ बुला रहे हैं, और खुद हमारे नबी हजरत मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस बात को बयान फरमाते हैं, इस दीन की खातिर, इस ईमान की मेहनत के खातिर जितना मुझे सताया, जितना मुझे तंग किया, जितना मुझे परेशान किया, इतना किसी और को नहीं सताया, इतना किसी और को नहीं तंग किया। लेकिन आपके दिल में सवाल ये होता होगा मेरे प्यारो कि हमारे नबी तो मुकद्दस नबी थे, हमारे नबी तो पाकीज़ा नबी थे, आपके सदके में अल्लाह ने पूरी कायनात को सजाया है, आपके सदके में अल्लाह ने पूरी कायनात को बनाया है, फिर भी हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तकलीफें क्यों उठानी पड़ी, फिर भी हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दुख क्यों बर्दाश्त करने पड़े, हमारे दिल में ये सवाल आता होगा। लेकिन मेरे प्यारो सुन लो, जिस आदमी का ईमान जितना ज्यादा मजबूत होता है उतना ही अल्लाह की तरफ से उस पर आजमाइश आती है। अब मेरे प्यारो हमारे नबी के ईमान का मुकाबला कोई कर सकता है? नहीं कर सकता। जिसका अल्लाह से जितना कवी ताल्लुक होगा इतनी ही उसकी आजमाइशें होगी, इतनी ही उस पर परेशानियां आएगी। हदीस पाक में एक वाकया लिखा है हदीस के बयान करने वाले एक बड़े ऊंचे दर्जे के सहाबी हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि एक मर्तबा हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भूख ने परेशान कर दिया, आपके पास खाने को कुछ नहीं है, और भूख इस कदर शिद्दत की लगी हुई थी कि हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म में, आपके बदन में, आपकी बॉडी में कमजोरी आ गई और आपके अंदर बैठने की ताकत न रही, आप सोए हुए हैं, आप लेटे हुए हैं। एक सहाबी हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आए और हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये कैफियत देखी कि मेरे महबूब में बैठने की ताकत नहीं है, मेरे महबूब में खड़े होने की ताकत नहीं है। तो सहाबी ने पूछा, मेरे महबूब आपका ये हाल कैसे हो गया? आपको किस गम ने परेशान किया है? आपके अंदर चलने की ताकत नहीं है, आपके अंदर बैठने की ताकत नहीं है, आपके अंदर खड़े रहने की ताकत नहीं है। अब हमारे नबी की आंखों में आंसू आ गए और हमारे नबी ने फरमाया, मेरे साहबी मुझे भूख ने परेशान किया है, मुझे भूख ने तंग किया है। हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये बात सुनकर वो सहाबी रो पड़े। हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह फरमाते, वो सहाबी भी गरीब है, इनके घर में खाने को कुछ नहीं है, वो खुद भी फक्र फाका करने वाले हैं, लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये तकलीफ बर्दाश्त न हुई, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये परेशानी बर्दाश्त न हुई। फौरन बाजार में गए और किसी के खेत में जाकर कुछ डोल पानी के कुएं से निकाले और उसके बदले में कुछ खजूरें मिली हैं, उन खजूरों को लेकर हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पेश की। क्यों बाजार में गए होंगे, क्यों खेत में डोल निकालने के लिए गए होंगे? मालूम होता है कि सहाबी के घर में भी खाने को कुछ नहीं है, इसलिए पहले मजदूरी की, मजदूरी करने के बाद कुछ खजूरें उसके बदले में मिली, उन खजूरों को हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पेश किया और हमारे नबी के सामने रखते हुए फरमाया, मेरे महबूब मुझसे आपकी तकलीफ बर्दाश्त न हुई, मुझसे आपका गम बर्दाश्त नहीं हुआ, इन खजूरों को आप कबूल फरमा लो, बड़ी मेहनत से लाया हूं। हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो गरीब साहबी की खजूरों को कबूल फरमा लिया। फिर हमारे नबी ने वो साहबी से सवाल पूछा, सुनना मेरे प्यारो, सवाल क्या था? हमारे नबी ने क्या पूछा? मेरे साहबी, लगता है ये काम तूने मेरी मोहब्बत में किया है। और जाहिर है सहाबाई किराम के दिल में हमारे नबी की मोहब्बत थी। साहबी ने फरमाया, हाँ अल्लाह के नबी, आपकी भूख मुझसे बर्दाश्त नहीं हुई, मैंने आपकी मोहब्बत में ये काम किया है। हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बढ़कर दुनिया में कोई सच्चा इंसान नहीं है, आपको कसम खाने की जरूरत नहीं है। उसके बावजूद आपने कसम खाकर फरमाया, मेरे सहाबी सुन लो, अल्लाह की कसम, अब मोहब्बत मुझसे करते हो तो मुसीबतें उठाने के लिए, तकलीफों को बर्दाश्त करने के लिए तैयार हो जाओ। हमारे नबी ने कसम खाकर फरमाया, अल्लाह की कसम, मुझसे मोहब्बत करने वालों की तरफ मुसीबतें उस तेजी से आती है, तकलीफें और परेशानियां उस तेजी से आती है जैसे पहाड़ की चोटी से कोई गिरता है जमीन पर तो कितना तेजी से गिरता है, उतना ही तेजी से मुझसे मोहब्बत करने वालों पर आजमाइश आती है। तो मेरे प्यारों, कभी कभी अल्लाह की तरफ से हालात आवे तो घबराने की जरूरत नहीं होती। लोग कहते रहते गुनो करियो तो एटले तरह ऊपर हालात आया, हकीकत ये नहीं होती। कभी कोई गुनाह नहीं होता, अल्लाह दर्जात को बुलंद करने के लिए परेशानियों में मुब्तला करते हैं, अल्लाह दर्जात को बुलंद करने के लिए बीमारियों में मुब्तला करते हैं, अल्लाह दर्जात को बुलंद करने के लिए आजमाइशों में मुब्तला करते हैं। लेकिन हमारे नबी ने तो सारी जिंदगी दुखों में गुजारी है। एक और हदीस में मौजूद है, हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते, एक मरतबा में सरकार मदीना हजरत मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार में हाजिर हुआ तो मैंने मेरे महबूब को देखा कि मेरे महबूब बैठे बैठे नमाज पढ़ रहे हैं। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने पूछा, मेरे महबूब क्यों आप बैठकर नमाज पढ़ रहे हैं? इसलिए कि आप तो हमेशा खड़े होकर नमाज पढ़ते हैं, आप तो हमेशा अफजल पर अमल करते हैं, आज आपने बैठकर नमाजें क्यों पढ़ी? सरकार मदीना हजरत मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अबू हुरैरा, भूख ने मुझे परेशान कर दिया है, भूख ने मुझे तंग कर दिया है, भूख की वजह से मुझ में खड़े रहने की हिम्मत न रही, इस वजह से मैंने बैठकर नमाज पढ़ना शुरू कर दिया। लेकिन हदीस पाक में क्या लिखा है? हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते, जब मेरे महबूब ने मुझसे ये बात कही, मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ और मैंने रोना शुरू कर दिया कि मेरे महबूब की भूख की वजह से ये हालत हो गई। हमारे नबी ने फरमाया, अबू हुरैरा रोना बंद कर दो, अबू हुरैरा रोना बंद कर दो। जो दुनिया की जिंदगी में सवाब की नीयत से अल्लाह को राजी करने के लिए भूख को बर्दाश्त करेगा, तकलीफों को बर्दाश्त करेगा, अल्लाह पाक कयामत के दिन हिसाब में उसके लिए आसानियां फरमा देंगे। मेरे प्यारों, ये रमजान का महीना है, रमजान के महीने में अगर हम भूख अल्लाह के लिए बर्दाश्त करेंगे, प्यास अल्लाह के लिए बर्दाश्त करेंगे और सब्र करेंगे, जुबान पर कोई गीला नहीं होगा, जुबान पर कोई शिकवा शिकायत नहीं होगी, अल्लाह की ज़ात आली से उम्मीद है अल्लाह कयामत के दिन हिसाब में आसानी पैदा फरमा देंगे। तो मैं बात क्या कह रहा था, हमारे नबी को अल्लाह ने बड़ा अजीब व गरीब कमाल दिया था, आपकी बड़ी अजीब व गरीब शान थी। मैंने आपको बताया कि मक्के वालों ने हमारे नबी को तंग कर दिया, चूंकि हमारे नबी की मेहनत थी अल्लाह के बंदों को अल्लाह की तरफ बुलाना, एक सही रास्ते की पहचान करवाना, गलत रास्ते से हटा देना। लेकिन मक्के वालों ने तंग करके मक्के वालों ने एक प्लानिंग शुरू कर दी। क्या प्लानिंग कर रहे हैं मक्के वाले? कोई कहता है नऊज़ुबिल्लाह मोहम्मद को कहो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कोई कहता है नऊज़ुबिल्लाह मोहम्मद को कत्ल कर दिया जाए, कोई कहता है नऊज़ुबिल्लाह मोहम्मद को कैद कर दिया जाए, कोई कहता है नऊज़ुबिल्लाह मोहम्मद को मक्के से निकाल दिया जाए। ये मक्के वाले हमारे नबी के बारे में प्लानिंग कर रहे हैं। लेकिन मेरे प्यारों सुन लो, ईमान वालों के खिलाफ कोई कितनी भी प्लानिंग करे वो अपनी प्लानिंग में नाकाम रहेंगे, लेकिन उनकी प्लानिंग सक्सेसफुल नहीं हो सकती। इसलिए कि जो ईमान वालों को मिटाने की कोशिश करेगा वो खुद मिट जाएगा, लेकिन ईमान वाले मिट सकते नहीं हैं। ईमान वाले तो कयामत तक रहेंगे और ये सारी दुनिया का निजाम, सारी दुनिया का वजूद जो बाकी है वो एक ईमान वाले की वजह से बाकी है। अब मक्के वाले प्लानिंग कर रहे हैं, अबू जहल प्लानिंग कर रहा है, और भी बड़े बड़े मक्के के लोग हैं। अबू जहल ने कितना हमारे नबी को तंग किया, कितना परेशान किया। मुझे एक बात याद आ गई, सीरत की किताबों में एक बात लिखी हुई है
میرے پیاروں، رمضان کا مہینہ اللہ نے ہمیں نصیب فرمایا، تہجد کی نماز کا ہمیں پابند بننا چاہیے۔ 2 رکعت کی توفیق ہو جاوے، 2 رکعت پڑھو، 4 رکعت پڑھو، 6 رکعت پڑھو، 8 رکعت پڑھو، 10 پڑھو، 12 پڑھو، جو اللہ توفیق دے، اس لیے کہ تہجد کی نماز اللہ سے قریب کرنے والی نماز ہے۔ اور حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اگر میری امت پر مجھے مشقت کا خوف نہ ہوتا، میری امت پر مجھے تکلیف کا خوف نہ ہوتا، تو یہ نماز فرض کر دی جاتی۔ اتنی اہمیت رکھتی ہے تہجد کی نماز۔ ہمارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کی نماز کے لیے تشریف لے جاتے تھے اپنے گھر سے مسجد کی طرف۔ ابو جہل جو ہمارے نبی کا کٹر دشمن تھا، ہمارے نبی کو تکلیفیں پہنچانے والا، ہمارے نبی کو تنگ کرنے والا، ایک مرتبہ ابو جہل نے پلاننگ بنائی۔ کیا پلاننگ بنائی؟ اپنے چیلوں سے کہا، ابو جہل نے اپنے ماننے والوں سے کہا کہ رات کا اندھیرا ہے مدینۃ المنورہ، اس زمانے میں ایسی ٹیوب لائٹیں نہیں تھی، ایسی چمکدار لائٹیں نہیں تھی، رات کا اندھیرا ہے، ایک لمبا چوڑا کھڈا کھودا جائے، جس کو ہم گجراتی زبان میں کہتے ہیں کھاڑو کھودو، لمبا چوڑا کھڈا کھودا جائے، اور اس گھڑے کے اندر جب محمد عربی رات کو نماز کے لیے تشریف لے جائیں گے، اندھیرا ہوگا، کچھ دکھے گا نہیں، اس گھڑے میں گریں گے، اس کھڈے میں نعوذ باللہ محمد گریں گے، تو محمد پر پتھروں کی بارش کر دینا، محمد کو پتھروں سے زخمی کر دینا۔ لیکن ابو جہل کیا کہتا ہے؟ چونکہ جب کوئی آدمی شیطانی مزاج پر چلا جاتا ہے، اس کی سوچ شیطانی سوچیں ہو جاتی ہیں، اللہ پاک اس کی عقل کو بھی چھین لیتے ہیں۔ ابو جہل نے اپنے دوستوں سے، اپنے چیلوں سے کیا کہا، اپنے ماننے والوں سے کیا کہا کہ جب محمد کھڈے میں گریں گے اور تم ان پر پتھروں کی بارش کرو گے تو وہ چلائیں گے کہ میں ابو جہل ہوں، میں تمہارا حاکم ہوں، مجھے کیوں پتھر مار رہے ہو، مجھے نہ مارو، لیکن چھوڑنا نہیں، ان پر پتھروں کی بارش جاری رکھنا۔ میں نے کہا نا، جو دشمنی میں اترتا ہے اللہ پاک اس کی عقل کو چھین لیتے۔ ابو جہل نے ایسا ہی کیا، کھڈا کھودا اور اپنے چیلوں سے یہ بات کہہ دی، لیکن ابو جہل کے دل میں بے چینی سوار ہے، بار بار چکر لگا رہا ہے کب محمد گھر سے نکلیں گے۔ جب آدمی کسی کی دشمنی میں اترتا ہے اور بدلہ لینے کی سوچتا ہے، حالانکہ ہمارے نبی نے تو ابو جہل کا کچھ بھی نقصان نہیں پہنچایا، ہمارے نبی کا قصور ہے تو یہ قصور ہے کہ اللہ کے بندوں کو اللہ کی طرف بلاتے ہیں، جنت والے راستے سے باخبر کرتے ہیں، جہنم والے راستے سے ہٹاتے ہیں۔ اب ابو جہل پریشان ہے، ادھر سے ادھر چکر لگا رہا ہے، لیکن چکر لگاتے لگاتے علماء نے لکھا کہ ابو جہل کے ذہن سے یہ بات نکل گئی کہ میں نے کھڈا کھودا ہے، اور وہ چلتے چلتے خود کھڈے میں گر گیا۔ اس لیے گجراتی زبان میں بھی میرے پیاروں یہ کہوت مشہور ہے، جے بیجا ماٹے کھاڑو کھودے ایک خود کھاڑا ماں پڑے، یہ گجراتی میں بھی کہوت مشہور ہے۔ اب وہ کھڈے میں گر گیا اور رات کا اندھیرا تھا، اس کے چیلوں نے پتھروں کی بارش شروع کر دی، پتھر مارنا شروع کر دیا۔ ابو جہل اندر سے چلا رہا ہے، ابو جہل اندر سے کہہ رہے میں تو تمہارا سردار ہوں، میں گر گیا ہوں، مجھے تو نہ مارو۔ اب چیلے کہہ رہے دیکھو ہمارے سردار نے یہی بات کہی تھی، چنانچہ چیلوں نے زیادہ مارنا شروع کیا اور مار مار کے ابو جہل کو زخمی کر دیا۔ تو میرے پیاروں، میں کہنا یہ چاہتا تھا، ایمان والوں کے خلاف کوئی کتنی بھی پلاننگ کرے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والوں کے خلاف کوئی کیسی بھی پلاننگ کرے، ان کی پلاننگ کامیاب نہیں ہو سکتی۔ اللہ قرآن کریم میں فرماتے یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون۔ اللہ فرماتے ہیں ارے ایمان والوں کا ایمان کی محنت کو لوگ پھوکوں سے بجھانا چاہیں گے، محمد عربی کے مشن کو لوگ پھوکوں سے بجھانا چاہیں گے، رحمت للعالمین کے مشن کو لوگ پھوکوں سے بجھانا چاہیں گے، وہ نہیں بجھا سکتے، اس لیے کہ رحمت للعالمین کا چراغ رب العالمین نے روشن کیا ہے۔ دنیا والوں کا مقابلہ کر سکتے ہیں لیکن اللہ کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا۔ تو میں بات کیا کہہ رہا تھا، ہمارے نبی کے خلاف مکے میں پلاننگ ہو رہی ہے، کوئی کہتا ہے نعوذ باللہ ہمارے نبی کو قتل کر دیا جائے، کوئی کہتا ہے نعوذ باللہ ہمارے نبی کو قید کر دیا جائے، کوئی کہتا ہے نعوذ باللہ ہمارے نبی کو
مکے سے نکال دیا جائے. اور یہ پلاننگ قرآن کریم کے 9ویں پارے میں موجود ہے. اللہ قرآن کریم میں فرماتے ہیں وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ. کوئی کہتا ہے آپ کو قید کر دیا جائے, او یقتلوک, کوئی کہتا ہے آپ کو قتل کر دیا جائے, او یخرجوک, کوئی کہتا ہے آپ کو مکے سے نکال دیا جائے. اللہ فرماتے وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ, اللہ بھی پلاننگ کرتے ہیں, یہ مکے والے بھی, یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن بھی پلاننگ کرتے ہیں, اور اللہ بھی پلاننگ کرتے ہیں. وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ. اللہ فرماتے میرے محبوب کے دشمنوں کی پلاننگ تو فیل ہو جائے گی, لیکن میری تدبیر فیل نہیں ہو سکتی, میری پلاننگ فیل نہیں ہو سکتی. اب ہمارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے فرمایا اے میرے پیدا کرنے والے اللہ, یہ مکے والے میرے دشمن بن چکے ہیں, کوئی مجھے قید کرنا چاہتا ہے, تو کوئی مجھے قتل کرنا چاہتا ہے, تو کوئی مجھے مکے سے نکالنا چاہتا ہے. اللہ میں نے تیرے بندوں کو تیرا تعارف کروایا ہے, تیری طرف بلایا ہے, یہ مکے والے لوگ مجھ سے دشمنی کر رہے ہیں, یہ مکے والے لوگ مجھے پریشان کر رہے ہیں, اللہ تو کیا چاہتا ہے؟ اللہ نے فرمایا میرے محبوب میں بھی چاہتا ہوں کہ تم مکہ چھوڑ دو. اللہ کیا فرماتے میرے محبوب میں بھی چاہتا ہوں کہ تم مکہ چھوڑ دو. ہمارے نبی نے فرمایا اللہ اگر میں مکہ چھوڑ دوں گا تو یہ بیت اللہ مجھے یاد آئے گا, یہ کعبے کا طواف مجھے یاد آئے گا, یہ زمزم کا کنواں مجھے یاد آئے گا, ارے یہ مقام ابراہیم مجھے یاد آئے گا. اللہ نے فرمایا میرے محبوب ابھی میں آپ کو وقتی طور پر, یعنی ہم اپنی زبان میں کہتے ٹائم پروری, میں آپ کو ٹائم پروری مکہ چھوڑوا رہا ہوں. وہ دن دور نہیں ہے کہ آپ کو مکے کا بادشاہ بنایا جائے گا, آپ کو مکے کا سردار بنایا جائے گا, آپ کو مکے کا بادشاہ بنایا جائے گا, اور مکے کے لوگ آپ کے غلام ہوں گے. لیکن ہمارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تو کہتا ہے تو میں مکے کو چھوڑ دوں گا, تو کہتا ہے تو میں مکے کو الوداع کہہ دوں گا, لیکن جاؤ کہاں؟ اللہ نے فرمایا میرے محبوب یثرب چلے جاؤ. یثرب ایک جگہ کا نام ہے, مکۃ المکرمہ سے تقریباً 500-600 کلومیٹر دور ایک جگہ کا نام ہے یثرب. یثرب چلے جاؤ. یثرب اس جگہ کو کہتے ہیں جہاں نحوست ہی نحوست, جہاں بیماری ہی بیماری, جہاں وبا ہی وبا. اللہ نے جب ہمارے نبی سے کہا کہ میرے محبوب یثرب چلے جاؤ, ہمارے آقا نے فرمایا اللہ میں تیرے کہنے پر یثرب تو چلا جاؤں گا, لیکن یثرب تو بیماری والی جگہ ہے, یہ صحابہ کرام میرے ساتھ آئیں گے بیمار ہو جائیں گے, یہ صحابہ کرام کیسے برداشت کریں گے؟ اللہ یہ بیماری والی جگہ پر میں کیسے جاؤں؟ اللہ نے فرمایا میرے محبوب فکر نہ کرو, آپ یثرب چلے جاؤ, آپ کا قدم اتنا مقدس اور اتنا پاکیزہ ہے کہ آپ یثرب کی زمین پر قدم رکھیں گے, اللہ اس زمین کا نام بھی بدل دے گا اور اس زمین کی شان بھی بدل دے گا. اور ہمارے نبی کا مقدس قدم یثرب کی زمین پر آیا تو اللہ نے یثرب کا نام مدینۃ المنورہ کر دیا, مدینۃ المنورہ کر دیا, طیبہ کر دیا, اور مدینے کی مٹی کو خاک شفا بنا دیا. تو مدینۃ المنورہ کو جو شان ملی ہے وہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک قدم کی وجہ سے, آپ کے مبارک تلووں کی وجہ سے, کہ آپ کا مبارک قدم مدینۃ المنورہ کی زمین پر پڑا, اللہ نے وہاں سے بیماریوں کو ختم کر دیا, اللہ نے وہاں سے تکلیفوں کو ختم کر دیا, اور مدینے کی مٹی کو خاک شفا بنا دیا. اور یہاں تک حدیثوں میں لکھا ہے, فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مدینۃ المنورہ میں جس کا انتقال ہوگا سب سے پہلے میں سفارش اسی کی کرنے والا ہوں. اللہ نے وہ محبت لوگوں کے دلوں میں مدینے کی ڈال دی. آج بھی کئی لوگ حج کا سفر کرتے ہیں, عمرہ کا سفر کرتے ہیں, حج بھی مکۃ المکرمہ میں ہوتا ہے, عمرہ بھی مکۃ المکرمہ میں ہوتا ہے. پھر بھی لوگ محبت میں کیا کہتے, لوگ پوچھتے کہاں چلیا چھو, کہیں جائی رہا چھو, تو کہتے اللہ نے مدینہ بلایا ہے, مدینے کا سفر کرنے والا ہوں مدینہ جائی رہو چھوں. کیونکہ ہمارے نبی کی دعا تھی, اللہ نے مدینے کے لیے, اللہ کے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینۃ المنورہ کے لیے دعا مانگی تھی, اللہ اس شہر کی محبت لوگوں کے دل میں ڈال دے, اس کی مٹی کو خاک شفا بنا دے, یہاں سے بیماریوں
کو ختم کر دے، جس کے نتیجے میں آج بھی ہمارے دل میں مدینۃ المنورہ کی محبتیں ہیں، اور آج بھی لوگ تمنا کرتے ہیں، آج بھی لوگ خواہش کرتے ہیں اللہ موت نصیب فرمائے تو مدینۃ المنورہ کی موت نصیب فرمائے۔ تو میرے پیارو، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ترمذی شریف میں حدیث موجود ہے، کیا فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس دن مدینۃ المنورہ میں تشریف لائے ہوئے تھے، اس دن مدینۃ المنورہ کی در و دیوار اور ہر چیز میں ایک عجیب و غریب نور ہی نور چمکتا ہوا نظر آ رہا تھا، ایک عجیب و غریب نور ہی نور چمکتا ہوا نظر آ رہا تھا۔ اور جس دن حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا فانی سے پردہ فرمایا، اس دن مدینۃ المنورہ کی ہر چیز میں ظلمت ہی ظلمت اور تاریکی ہی تاریکی نظر آ رہی تھی۔ تو میرے پیاروں، میں اصل آپ کو بتلانا یہ چاہتا تھا کہ ہمارے نبی کا قدم اتنا مقدس کہ اگر بے جان مخلوق، زمین میں کوئی جان نہیں ہوتی، بے جان ہے، بے جان مخلوق پر اگر ہمارے نبی کا مقدس قدم آ گیا، اللہ نے اس زمین کے نام کو بدل دیا، اس زمین کی شان کو بدل دیا۔ ہم انسان اگر اسی نبی کے طریقے ہماری زندگی میں آئیں گے، اسی نبی کی سنتیں ہماری زندگی میں آئے گی، اسی نبی کے اخلاق ہماری زندگی میں آئیں گے، اسی نبی کا کردار ہماری زندگی میں آئے گا، تو ایک زمین کا اللہ مقدر بدل سکتا ہے، تو ہم انسانوں کا مقدر اللہ کیوں نہیں بدلے گا؟ ضرور بدلے گا۔ زمین تو کوئی بولنے والی نہیں ہے، وہ تو بے جان مخلوق ہے، پھر بھی محمد عربی کے مقدس قدم کی وجہ سے اللہ نے زمین کے نام کو بھی بدل دیا، زمین کی شان کو بھی بدل دیا۔ تو اگر ہم حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اپنی زندگی بنائیں گے، اللہ ہمارا بھی مقدر بدلے گا، اللہ ہماری بھی شان بنائے گا۔ میرے پیارو، ہمارے نبی کے ماننے والے، ہمارے نبی سے محبت کرنے والے دنیا میں بھی کامیاب رہے ہیں اور آخرت میں بھی انشاءاللہ ضرور کامیاب ہوں گے۔ حدیث پاک میں لکھا ہے کہ ایک مرتبہ ہمارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے، صحابہ کرام کا مجمع موجود ہے، اور حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں صحابہ کرام سیدھا سادہ کھانا کھا رہے ہیں، لیکن ایک صاحب اس مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے اور وہ الٹے ہاتھ سے کھانا کھا رہے تھے۔ اصل سنت کون سے ہاتھ سے کھانا ہے؟ سیدھے ہاتھ سے کھانا سنت ہے، لیکن وہ صاحب الٹے ہاتھ سے کھا رہے تھے۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے بندے، اللہ کی نعمتیں کھا رہے ہو، سیدھے ہاتھ سے کھاؤ، اس لیے کہ سیدھے ہاتھ سے کھانا یہ میرا طریقہ ہے، یہ میری سنت ہے۔ من احب سنتی فقد احبنی، جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ جنت میں میرا ساتھی ہوگا۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات بیان فرمائی، جو صاحب الٹے ہاتھ سے کھانا کھا رہے تھے ان کے دل میں گھمنڈ تھا، ان کے دل میں تکبر تھا، اور سوچنے لگے اگر سب کے سامنے میں نے نبی کی بات کو مان لیا تو میں چھوٹا ہو جاؤں گا۔ آج بھی لوگ ایسا سوچتے ہیں، اگر کسی بڑے نے ہماری اصلاح کے لیے کچھ کہہ دیا اور سب کے سامنے میں نے مان لی تو میں چھوٹا ہو جاؤں گا۔ حدیثوں میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، گھمنڈ کرنے والا اللہ کے نزدیک کتے اور خنزیر سے بھی زیادہ ذلیل ہو جاتا ہے، اور اللہ پاک مخلوق کے درمیان ایک عالم ہے جس کو اپنے علم کا گھمنڈ ہے، جس کو اپنی صلاحیتوں کا گھمنڈ ہے، جس نے اپنے بارے میں یہ تصور کیا ہوا ہے کہ مجھ سے اچھا جاننے والا کوئی نہیں، مجھ سے اچھا بولنے والا کوئی نہیں۔ جب دل میں یہ خیال پیدا ہوتا ہے، صحیح حدیث میں یہ بات موجود ہے، اللہ آسمانوں پر فیصلہ کر دیتے ہیں، کتے اور خنزیر سے زیادہ مخلوق کے درمیان اسے ذلیل کر دیا جائے گا۔ ایک مالدار ہے جس کو اللہ نے مال دیا ہے، مال کی وجہ سے وہ گھمنڈ کرتا ہے، سوچتا ہے مجھ سے اچھا مالدار کوئی نہیں ہے۔ جب یہ تصور دل میں پیدا ہوتا ہے، حدیث پاک میں لکھا ہے اللہ مخلوق کے درمیان اسے کتے اور خنزیر سے زیادہ ذلیل کر دیتے ہیں۔ ایک آدمی عہدے والا ہے، اپنے عہدے کا گھمنڈ کرتا ہے، حدیثوں میں لکھا ہے کہ گھمنڈ کرنے والا اللہ کی نظروں میں ذلیل ہو جاتا ہے۔ کتے اور خنزیر سے زیادہ اللہ مخلوق کے درمیان اسے ذلیل کر دیتے ہیں۔ لیکن گھمنڈ کس کو کہتے ہیں یہ بھی سمجھ لو۔ صحابہ کرام میں سے ایک صحابی نے پوچھا، اللہ کے نبی، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم اچھا کپڑا پہنتے ہیں، اچھے گھر میں رہتے ہیں، اچھا
اچھا جوتا پہنتے ہیں, اچھا لباس پہنتے ہیں, تو کیا یہ گھمنڈ میں داخل ہیں؟ ہمارے نبی نے فرمایا نہ میرے صحابہ کرام, اچھا کپڑا پہننا کوئی گھمنڈ کی نشانی نہیں ہے, اچھے گھر میں رہنا کوئی گھمنڈ کی نشانی نہیں ہے, اچھے جوتے پہننا کوئی گھمنڈ کی نشانی نہیں ہے. گھمنڈ تو یہ ہے اپنے آپ کو اچھا سمجھنا اور دوسروں کو ذلیل و حقیر سمجھنا, یہ ہے اصل گھمنڈ. اور حق بات کو تسلیم نہ کرنا, حق بات کو نہ ماننا. اللہ ہم سب کی تکبر سے اور گھمنڈ سے حفاظت فرمائے. تو ہمارے نبی نے وہ صاحب سے فرمایا کہ سیدھے ہاتھ سے کھاؤ, اس لیے کہ سیدھے ہاتھ سے کھانا یہ میرا طریقہ, میری سنت ہے. لیکن وہ صاحب کے دل میں گھمنڈ تھا, سوچنے لگے کہ سب کے سامنے میں نے نبی کی بات کو مان لیا تو میں چھوٹا ہو جاؤں گا, میں ذلیل ہو جاؤں گا. لیکن میں آپ سے پوچھتا ہوں, نبی کی بات کو ماننے میں عزت تھی یا ذلت؟ ارے اس سے بڑی عزت کون سی ہو سکتی ہے کہ جس نے سرکار مدینہ کی بات کو مان لیا ہو. حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا سیدھے ہاتھ سے کھاؤ, اس لیے کہ سیدھے ہاتھ سے کھانا یہ میرا طریقہ, یہ میری سنت ہے. اور جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی, اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ جنت میں میرا ساتھی ہوگا. اب وہ صاحب تو تھے گھمنڈی, سب کے سامنے کہہ دیا اللہ نے نبی મારા સીધા હાથમાં પ્રોબ્લેમ છે, મારો હાથ કામ કરતો નથી, મારો હાથના અંદર પ્રોબ્લેમ છે. یعنی اللہ کے نبی کو کہہ دیا اللہ کے نبی میرا سیدھا ہاتھ کام کرتا نہیں, حالانکہ سیدھا ہاتھ درست تھا, لیکن گھمنڈ کی وجہ سے, ناک نہ کٹے اس وجہ سے اس نے یوں کہہ دیا میرے سیدھے ہاتھ میں پرابلم ہے, سیدھا ہاتھ کام کرتا نہیں ہے. حدیث پاک میں لکھا ہے ہمارے نبی نے فرمایا آپ کی مرضی, اگر سیدھا ہاتھ درست ہیں تو سیدھے ہاتھ سے کھاؤ. علماء نے فرمایا کھانا کھا کر فارغ ہوا, سیدھا ہاتھ ہمیشہ ہمیش کے لیے بیکار ہو گیا, ہمیشہ ہمیش کے لیے بیکار ہو گیا. پھر زندگی بھر کبھی اس کا سیدھا ہاتھ کام نہیں کرتا تھا, کبھی نہیں چلتا تھا. تو میرے پیاروں, میرے محبوب کی ایک سنت کو گھمنڈ کی وجہ سے ٹھکرایا, حق بات کو گھمنڈ کی وجہ سے ٹھکرانے کا انجام آخرت میں تو برا ہوتا ہی ہوتا ہے, لیکن دنیا کی زندگی میں بھی اللہ اسے ذلیل اور رسوا کر دیتے ہیں. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. اسی کے بالمقابل ایک صحابی کا واقعہ لکھا ہے. ایک صحابی جن کے سیدھے ہاتھ میں تکلیف تھی, بہت سے علاج کیے, طبیبوں کو بتایا, حکیموں کو بتایا, ڈاکٹروں کو بتایا, لیکن کوئی فائدہ نہیں. پریشان ہو کر حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور فرمایا میرے محبوب. حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے. حدیث پاک میں لکھا ہے کہ صحابہ کرام کی مجلس ہے, اور صحابہ کرام کی مجلس میں کھجوریں کھائی جا رہی ہیں, جس کو ہم رمضان میں افطار کے وقت کھاتے ہیں, کھجوریں کھائی جا رہی ہیں. اب وہ صحابی حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آئے اور کھجوروں کی محفل میں شریک ہو گئے, اور صحابہ کرام کے ساتھ کھجوریں کھانا شروع کر دیا. لیکن وہ کھجوریں الٹے ہاتھ سے کھا رہے ہیں. کیوں الٹے ہاتھ سے کھا رہے ہیں؟ اس لیے کہ صحابی کے سیدھے ہاتھ میں تکلیف ہے, سیدھا ہاتھ کام کرتا نہیں ہے. اب حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی سے فرمایا میرے صحابی سیدھے ہاتھ سے کھاؤ, اس لیے کہ سیدھے ہاتھ سے کھانا یہ میرا طریقہ ہے. تم اللہ کی نعمتوں کو کھا رہے ہو, سیدھے ہاتھ سے کھاؤ, یہ میرا طریقہ ہے, یہ میری سنت ہے. اور جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی, اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ کل جنت میں میرا ساتھی ہوگا. حدیث پاک میں لکھا ہے کہ صحابی کو اللہ کے نبی سے کہہ دینا چاہیے تھا نا کہ اللہ کے نبی مارا سیدھا ہاتھ میں تو تکلیف ہے, مارو سیدھو ہاتھ کام کرتو نتی, میرے سیدھے ہاتھ میں پرابلم ہے, میرا سیدھا ہاتھ کام کرتا نہیں ہے. اور حقیقت میں ان کو تو تکلیف تھی ہی تھی, بہت سے علاج کر کے تھک گئے, طبیبوں کو بتایا, حکیموں کو بتایا, کوئی فائدہ نہیں ہوا تھا. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابی نے عذر پیش نہیں کیا, بلکہ اپنے ہاتھ کو مخاطب کر کے فرمایا اے ہاتھ تو طبیبوں سے نہیں مانا, اے ہاتھ تو حکیموں سے نہیں مانا, اے ہاتھ تو ڈاکٹروں سے نہیں مانا, اے ہاتھ تو مجھ سے نہیں مانا, اب تو تجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے لا کر رکھا ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات تو تجھے ماننی ہی پڑے گی. اور ہاتھ کو ایک جھٹکا دیا. علماء نے لکھا کہ سیدھا ہاتھ درست ہو گیا اور چلنے لگا. اب کھجوریں سیدھے ہاتھ سے کھانا شروع کر دیا, کھجوریں کھا کر فارغ ہوئے, آنکھوں میں
پاس ہوئے اور حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب آئے اور میرے محبوب سے معافی مانگ رہے، اللہ کے نبی میرا مقصود آپ کے دل کو ناراض کرنا نہیں تھا، آپ کو دکھ پہنچانا نہیں تھا، حقیقت حال تو یہ ہے کہ میرے سیدھے ہاتھ میں تکلیف تھی، میرا سیدھا ہاتھ کام نہیں کرتا تھا، میں نے سوچا کہ آپ کی مجلس میں چلا جاؤں، آپ کوئی نسخہ بتائے۔ میرے پیارو، ہمارے نبی جسمانی بھی حکیم تھے اور روحانی بھی حکیم تھے، آپ کوئی نسخہ بتائے اور اس نسخے پر عمل کروں، اللہ میرے ہاتھ میں شفا دے دے۔ الحمدللہ اتباع سنت کے جذبے نے میرے ہاتھ کو درست کر دیا۔ علماء نے دونوں نتیجے نکالے، جو لوگ اپنی زندگی کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے مطابق گزارتے، اللہ ان سے بڑی بڑی بیماریاں دور رکھتے ہیں، بڑی بڑی بیماریوں سے انہیں محفوظ رکھتے ہیں، بڑی بڑی بیماریوں سے انہیں بچا لیتے ہیں، اور اگر بیماری لگ بھی جائے اور سنت کے مطابق عمل کرنے کا ارادہ کر لیتا ہے، اللہ پاک اس بیماری کو ختم کر دیتے ہیں۔ اس لیے بہت اچھی بات کہی ہے، نبی پاک کی سنت پہ جو عامل نہیں ہوتا، نبی پاک کی سنت پہ جو عامل نہیں ہوتا، وہ کچھ بھی کر رہا ہو کچھ اسے حاصل نہیں ہوتا۔ یعنی دنیا کی زندگی میں ہم نے جتنے بھی نیک اعمال کیے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو سامنے نہ رکھا تو کسی عمل کا ہمیں فائدہ پہنچنے والا نہیں۔ اللہ ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت نصیب فرمائے اور سنتوں کا ذوق اور سنتوں کا شوق ہمارے دلوں میں پیدا فرمائے۔ باقی باتیں رہ گئی، زندگی رہی تو انشاءاللہ اس کو آئندہ ذکر کریں گے، لیکن میں نے میرے پیاروں پہلے آپ کو بتایا رمضان کا مہینہ اصل عبادت کا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں اللہ کو راضی کرنے والے اعمال کرنے چاہیے۔ روزانہ میں ایک نہ ایک مختصر سا عمل آپ کو بتلاتا رہتا ہوں، آج بھی ایک عمل آپ کی خدمت میں پیش کر دیتا ہوں۔ قرآن کریم کی ایک آیت کریمہ آپ کو بتلاتا ہوں، اس آیت کریمہ کو زیادہ سے زیادہ پڑھتے رہنا ہے۔ کون سی آیت ہے قرآن کریم کی؟ لا الہ الا انت، بہت آسان آیت ہے، سب کو یاد ہوگی۔ یاد نہیں ہے تو قرآن کریم میں تلاش کر کے قرآن کریم میں پڑھنا شروع کر دے۔ قرآن کریم میں سے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس میرے امتی نے اپنی بیماری کی حالت میں، اپنی پریشانی کی حالت میں 40 مرتبہ اس آیت کریمہ کو پڑھا۔ کون سی آیت؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، 40 مرتبہ اس آیت کریمہ کو پڑھا تو اللہ رب العالمین اگر وہ اسی بیماری میں، اسی پریشانی میں دنیا سے چلا گیا، اللہ اس کا شمار شہداء میں فرمائیں گے، اللہ اس کا مقام، اس کا حشر شہیدوں کے ساتھ فرمائیں گے، یعنی اسے شہیدوں جیسا اجر ملے گا۔ اور اگر وہ اس بیماری سے تندرست ہو گیا، بیماری آئی تھی، تکلیف آئی تھی، 40 مرتبہ اس آیت کریمہ کو پڑھ لیا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اگر بیماری سے شفا مل گئی تو انعام کیا ملے گا؟ حدیث میں ہمارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے، اللہ رب العالمین اس کی زندگی کے سارے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ ایک چھوٹی سی آیت پر اللہ پاک ہمیں یہ انعام دینے والے ہیں، صرف 40 مرتبہ پڑھنا ہے۔ ایک حدیث میں کیا فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ یہ آیت لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یہ حضرت یونس علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا ہے، جبکہ حضرت یونس علیہ الصلوۃ والسلام مچھلی کے پیٹ میں تھے اور انہوں نے یہ دعا پڑھی تھی۔ اس لیے ہمارے نبی نے فرمایا، میرا ہر امتی اگر ان کلمات کو پڑھ کر اللہ سے دعا مانگے گا، اللہ اس کی دعا کو ضرور قبول فرمائیں گے۔ تو میرے پیارو، یہ آیت کریمہ کو یاد کر لو، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے اللہ سے اپنی عاجزی
اللہ سے اپنے عاجزی کا اظہار کرو، لا الہ الا انت الہ العالمین، تیری ذات کے سوا ہمارا مدد کرنے والا کوئی نہیں ہے، انی کنت من الظالمین، ہم تو گناہ کرنے والے ہیں، ہم تو نافرمانی کرنے والے ہیں، لیکن معاف کرنے والی ذات تیری ہے، اللہ ہم سب کو معاف فرما دے گا۔ اور یہ مغفرت کا عشرہ ہے، مغفرت کا عشرہ شروع ہونے والا ہے، ابھی یہ رحمت کا عشرہ ہے، اللہ کی رحمتیں برس رہی ہیں، اللہ کی رحمتیں متوجہ ہیں، اللہ کی رحمتوں کو لوٹ لیں گے انشاءاللہ، تو اللہ ہمیں مغفرت مقدر فرمائے گا، اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ اللہ ہم سب کو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے محبت نصیب فرمائے، اور اللہ کے احکام کے مطابق اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق زندگی گزارنے کی ہم سب کو توفیق و سعادت نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ بہت سارا وقت ابھی باقی ہے، اس وقت میں قرآن کریم کی تلاوت کرے۔